ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کو گھر سے باہر نکالو گے تو کام بنے گا، عورت کو بازار کی زینت بنانا، عورت کو چار دیواری سے باہر دھکیلنا ظلم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور شریعت کی مخالفت تو ہے ہی ہے، خاندانوں کے توڑنے کا آسان طریقہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خاندانوں کی حفاظت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا۔ کاش ان مسلمان عورتوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ مسلمان عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ گھر میں قرار پکڑے، عزت اس میں ہے وہ بچوں کی تربیت کرے۔ آج مائیں ابن تیمیہ کیوں نہیں جنتی؟ آج ابو بکر بن عیاش مائیں کیوں نہیں پیدا کرتی؟ آج امام احمد بن حنبل جیسا ایمان والا بچہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آج ٹیپو سلطان کیوں نہیں نظر آتا؟ پتہ یہ کون تھے؟ ٹیپو سلطان کہا کرتے تھے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا، بیٹا میں نے زندگی میں تمہیں ایک مرتبہ ہی دیکھا جب تم پیدا ہوئے تھے، میں نے زندگی میں تمہیں غسل بھی دیا ہے تو تیرے اوپر کپڑا ڈال کے غسل دیا ہے، تھے تم میرے بیٹے لیکن میں نے تمہیں بھی نہیں دیکھا۔ کیسے اس ٹیپو سلطان میں حیا نہ ہوگی؟ یہ کون ہے امام احمد بن حنبل؟ 18,000 کوڑے کھانے کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ یہ مضبوطی کا پہاڑ کیسے بنا تھا؟ 18,000 کوڑے کا معنی سمجھتے؟ یہ کون تھے ابو بکر بن عیاش؟ جب فوت ہونے لگے تو بیٹی اور بیٹا رو رہے ہیں، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہتے ہیں آپ کے فراق میں رو رہے ہیں۔ کہا بیٹا پریشانی کیا ہے؟ صرف ایک پریشانی آپ کو نہیں چاہیے، اس گھر میں گناہ نہ کرنا جو گھر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بیٹا یہ سامنے جو کونا ہے نا، اس کونے میں بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ یہ کہاں ہے لوگ؟ امام ابن تیمیہ کو جیل میں بند کر دیا گیا، گناہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں قرآن پڑھو، یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ توحید اختیار کرو۔ سلاجقہ نے ان کو جیل بند کر دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے یہ شکایت کی تھی تو آپ کی حکومت گرانا چاہتا ہے، ان کا مقصد ہی کیوں نہیں؟ دیندار کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ حکومت گرے، اس کا مقصد ہوتا ہے یا اللہ لوگ تیرے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ جب ایلچی آیا کہ سنا ہے آپ ہماری حکومت گرانا چاہتے ہیں، فضحک ضحک المستعلی، مسکرا کے کہتے ہیں میں حکومت گرانا چاہتا ہوں، اسنو میں ملکک و ملک آبائک و اجدادک، تیری بادشاہی، تیرے باپ دادا کی بادشاہی، لا تساوی عندی فلسا، میرے نزدیک تو اس کی قیمت ایک ٹکا بھی نہیں ہے، اس کے لیے میں کوشش کروں؟ میں تو چاہتا یہ ہوں کہ تم قیامت کے دن جنت کے بادشاہ بنا دیے جاؤ، تو وہاں کی تمہیں بادشاہیاں مل جائیں، اتنی زمین وہاں ملے کہ تم سوچو میرے پاس تو اتنی دنیا میں بھی نہیں تھی۔ کس انداز سے اس کو جکڑا گیا، اور وہ اسی حالت میں ہاتھ بندھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 80 مرتبہ قرآن پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 81ویں مرتبہ جب قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ آئے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ساتھ ہی مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ آج یہ مائیں کیوں نہیں جن رہی؟ یہ مائیں جو ہیں ان کی جھولیاں بانجھ کیوں ہو گئی ہیں؟ کیونکہ ماں کو پتہ ہی نہیں ہے میری ذمہ داری کیا ہے۔ ماں کو صرف ایک سوچ دے دی گئی ہے، کون سی سوچ؟ عیش کرو۔ کیا سوچ دے دی گئی ہے؟ بازار میں آؤ۔ آج ہر گھر ٹوٹتا نظر آتا تو کیوں؟ کہاں گئی وہ سعید بن مسیب کی بیوی کی اوصاف اور صفات؟ عورتیں اکٹھی ہو کے آگے کہتی ہیں آپ کیسے اپنے خامد سے بات کرتی ہے، یہ تو بتاؤ۔ یہ وہ خامد ہے جو کہا کرتے تھے کہ 50 سال گزر گئے
میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں، اذان بعد میں ہوتی ہے۔ کہاں ہم اس طرح بات اپنے خامن سے کرتے ہیں، کما تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو۔ وہ ادب کہاں گیا؟ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ منہج کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ منہج وہی ہے جو قرآن اور حدیث نے دیا ہے، اسی سے ہی قومیں بنتی ہیں، اسی سے ہی قوموں کا عروج ہوتا ہے۔ ہٹلر کتنا بڑا ظالم تھا، اس کی بات بھی لوگ کوڈ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا تھا مجھے اچھی ماں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں۔ آج ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو بچانے کے لیے اس منہج کو اختیار کرنا ہوگا۔ منہج کیا ہے؟ قرآن و حدیث پڑھاؤ، سمجھاؤ، وہ گھر میں وقت زیادہ دیں، اولاد کو زیادہ دیکھیں، اولاد پہ محنت کریں، تب جا کے یہ قوم سدھرنے والی ہوگی۔